میں اسٹیج پہ آنے کے پہلے مولانا صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، دیکھیے لاہور، پاکستان کے لاہوری مسلمان کتنی محبت کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے. تو میں نے کہا آج کمپٹیشن ہو جائے، کون زیادہ محبت کرتا ہے، ذاکر نائک پاکستانیوں سے یا پاکستانی ذاکر نائک سے. آج ہم کمپٹیشن لگائیں گے، کیا ایک ہندوستانی پاکستانیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے کیا پاکستانی ہندوستانی سے؟ خیر میں کمپٹیشن ہونا چاہیے، ہر خیر کام میں کمپٹیشن ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے انسان اکثر غلط کام میں کمپٹیشن کرتے، ہر خیر کام میں کمپٹیشن ہونا چاہیے. آج کمپٹیشن لگائیں گے کہ ہندوستانی پاکستانی سے زیادہ محبت کر رہا ہے کیا پاکستانی ہندوستان سے؟ I love you too. میری خواہش تھی کئی سالوں سے پاکستان آنے کی، اور اللہ نے وہ مراد، وہ خواہش تقریباً 2 ہفتے پہلے پوری کی، اور آج میں لاہور میں ہوں. اور میں بے حد خوش ہوں کیونکہ خصوصاً میں بادشاہی مسجد میں تقریر کر رہا ہوں. آج کے تقریر کا موضوع ہے القرآن عالمی ضرورت. The Quran a global necessity. القرآن اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری وحی، آخری کتاب ہے جو نازل کی ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، وَلِكُلٍّ أَجْلٍ کتاب. ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی، ایک وحی نازل کی. نام سے قرآن مجید میں صرف 4 اللہ کی کتابوں کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی، وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی. زبور وہ کتاب، وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پر. انجیل وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ. اور قرآن مجید آخری کتاب، آخری وحی جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. ویسا تو بہت سی کتابیں ہیں، مثال کے طور پہ صحف ابراہیم نام سے صرف 4. لیکن جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی وحی اللہ نے نازل کی قرآن مجید کے پہلے، وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لیے اور ایک دور کے لیے. جتنے بھی کتاب پہلے نازل کی گئی، توراہ، زبور، انجیل اور جس کے نام ہمیں نہیں پتا، وہ محدود تھی ایک وقت کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کی گئی اور صرف ایک گروہ کے لیے نہیں، لیکن ساری انسانیت کے لیے، اور اس کا پیغام تا قیامت تک رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1، الف لام را، ہم نے نازل کی یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے. قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو اندھیرے سے روشنی پہ لے کے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ ساری انسانیت کو
अंधेरे से रोशनी पे ले आए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52 आयत नंबर 52, ये पैगाम है सारी इंसानियत के लिए। और ये समझ लो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है, और ये पैगाम है समझदारों के लिए। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते ये पैगाम है सारी इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 185, रमजान वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल की सारी इंसानियत के लिए। वो एक फुरकान है हक और बातिल को झांचने के लिए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह ज़ुमर में सूरह नंबर 39 39 आयत नंबर 21 कि अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताकि वो इंसानियत को हिदायत दे। कुरान में ये नहीं लिखा है कि सिर्फ मुसलमान को हिदायत दे। और हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी पहले नबी आए, पहले रसूल आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए आए। उनका पैगाम सिर्फ एक वक्त के लिए था। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वो सारी इंसानियत के लिए आए थे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने उन्हें भेजा सारे कायनात के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे आलमों के लिए। क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी कलाम है और सारे इंसानियत के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं अल कुरान आलमी जरूरत। आज सबसे ज्यादा जरूरत अगर इस दुनिया को है वो है अल कुरान। कुरान मजीद इज द फ्यूचर वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। वो दुनिया का दस्तूर है। कुरान मजीद दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। कुरान मजीद सबसे हक की किताब है दुनिया में। ये एक आलम के लिए पैगाम है। ये फव्वारा है हिकमत और रहमत का। ये हिदायत है जो लोग भटके हुए हैं। कुरान मजीद एक तंबी है जो लोग नहीं मानते, और जो लोग शक में हैं उनके लिए हक का पैगाम है। कुरान मजीद एक रहमा है जो लोग मुश्किल में हैं। कुरान मजीद एक उम्मीद है मजलूमों के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कुरान आलमी जरूरत है। अगर आप कोई भी इक्विपमेंट खरीदते हैं, कोई भी मशीन खरीदते हैं, उसके साथ आपको मिलता है इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। उर्दू में कहते हैं हिदायतनामा, अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल।
اب کبھی بھی کوئی بھی مشین خریدیں گے اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول، ہدایت نامہ. اور جتنی پیچیدہ مشین، جتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے، اتنی ضرورت ہے ہدایت نامے کی. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو ایک مشین کہنے کے لیے، تو آپ کو ماننا ہوگا کہ دنیا کی سب سے کمپلیکیٹڈ، سب سے پیچیدہ مشین ہے انسان. کیا اس انسان کو ہدایت نامے کی ضرورت نہیں؟ انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں؟